بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں ایک اہم بات میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چند مسائل بیان کر دینے کی کتاب ہے، حلال و حرام بیان کر دیا اور بس، یا یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، بس ثواب کا ایک بہت زوردار صندوق اپنے سر پہ رکھا اور چلتے بنے۔ ایسا نہیں ہے دوست، قرآن مجید ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ اپنا نفاذ مانگتا ہے۔ نفاذ بہت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دو نوکر ہوں، ایک نوکر تو ایسا ہے جو ہر وقت صدقے جاؤں کرتا رہے لیکن کام دھیلے کا بھی نہ کرے۔ آپ کا وہ باڈی گارڈ ہے جو ہی آپ کی جان کو خطرہ ہو سب سے پہلے وہی بھاگ جائے، لیکن وہ ہر وقت آپ کی وفاداری کے اور آپ کی تعریف کے گن گاتا رہے کہ جی آپ پہ تو ہم مر مٹیں گے، بجی آپ کے نمک حلال۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا نوکر یہ ہے وہ ہے ہی گنگا بیچارہ، بولتا ہی نہیں، اس کو صدقے جاؤں کرنے کی بیچارے کو ہمت ہی نہیں ہے، لیکن وہ فرض شناس ہے، جہاں قربانی دینے کا وقت آتا ہے وہ قربانی دیتا ہے، وفا کرتا ہے۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس صدقے جاؤں والے نوکر سے کہیں گے یار تو جا کسی اور کے صدقے جا، میرے صدقے جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کچھ کام کروانے ہیں وہ تمہیں کام کر کے دے دو۔ عزیزان گرامی، ہم پوری قوم جو ہے اس سے صدقے جاؤں بنے ہوئے ہیں، قرآن کے بھی صدقے جاؤں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صدقے جاؤں، اور جو بلند بانگ دعوے جو ہم کرتے ہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جس قدر بے رحمی کے ساتھ ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں، اور ایک ہم نے اپنی ایک ایتھکس وضع کی ہوئی ہے قرآن کے ادب و آداب کی، قرآن کو پشت نہیں کرنی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں شیطان نے کہاں سے ہمارے دل میں ڈال دی، اب قرآن کو پشت نہیں کرنی ہے تو پھر تو 15-20 آدمیوں سے زیادہ قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ جاؤ نا حرمین میں جا کے دیکھیں، 5 لاکھ آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں صفحے ہیں، ہر صف میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلی صف والا قرآن پڑھ رہا ہے تو اگلی صف والے کی تو پشت ہوگی، وہاں تو کبھی کسی نے نہیں ٹوکا کہ یار تم اگلی صف والے تیری پشت ہو رہی ہے قرآن مجید کو، اپنی جی سے گھڑ گھڑ کے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کو پڑھو، کثرت سے پڑھو، جی جان سے پڑھو، دل سے سمجھ کے پڑھو، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلاؤ، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کو نافذ کرو، اس کو دستور عمل بناؤ، اس کو پوری زندگی کا دستور بناؤ، اس کو مسجد تک محدود نہ رکھو۔ میں جو بات آپ سے کہنے والا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کا جھگڑا صرف ایک بات کا تھا، اس جھگڑے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھاتا تھا، وہ امامت کرتا تھا بھائی، خلیفہ کو امامت کرنی پڑتی تھی، وہ جامع مسجد کا خطیب تھا، وہ بیٹھ کے ایسے ہی واز کرتا تھا جیسے میں کر رہا ہوں، لیکن ایک فرق تھا امام حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور یزید میں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید حضور کی سیرت طیبہ مسجد کے اندر اندر رہے، ہمارے ایوان حکومت میں یہ اللہ کے رسول کے لے کے آ گئے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، پھر تو ایک ایک چیز پہ پابندی لگ جائے گی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ امام
آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے، آپ قرآن پڑھائیں، آپ حدیث پڑھائیں، سیرت طیبہ پڑھائیں، وہاں سے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کریں، ہم آپ کو فنڈز دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن یہ جو سیاست ہے، یہ حکومت ہے، یہ ہمارے ایوان ہے تجارت ہے، ایوان ہے حکومت ہے، بھائی یہاں اللہ اللہ کے رسول کو لے کے آؤ گے تو پھر بڑی مشکل پیش آ جائے گی، یہاں کچھ ہمیں اپنی مرضی کرنے دو۔ یہ سارا اختلاف تھا۔ امام صاحب کہتے تھے کہ یار اپنی مرضی تو کہیں بھی نہیں ہوتی، ہر جگہ اللہ کی مرضی ہوگی اور ہر جگہ اتباع رسول ہوگا، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ بیت اللہ ہو، خواہ وہ روضہ رسول ہو، اور خواہ وہ تیری حکومت کا تخت ہو، تیرا ایوان حکومت ہو، تیری مرضی نہیں چلے گی، مرضی تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی چلے گی۔ یہ سارا اختلاف تھا، اور یہاں پہ بھی یہی اختلاف ہے کہ اسلام کے نام پہ حکومت کریں گے لیکن وہ سود والا پرنالہ اپنی جگہ پہ رہے گا، وہ نہیں ہٹائیں گے، حکومت اسلام کے نام پہ ہی کریں گے، سود چلے گا بھائی، سود تو چلے گا۔ مولویوں کو بڑی بڑی تنخواہیں بھی دیں گے، مولویوں کو خوب ہم جبے قبے بھی پہنا دیں گے، ان کی بڑی بڑی مسجدیں بھی بنائیں گے، لیکن دیکھو یہ تمہارا اسلام جو ہے نا، اس کو مسجد تک رکھو، اس کو وہاں لگام دے کے رکھو، ہمارے سیکریٹریٹ تک مت لاؤ، اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس تک مت لاؤ۔ عزیزان گرامی، قرآن کو اس قسم کا اسلام اور اس قسم کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہ آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو، اسلام میں، قرآن میں، حضور کی سنت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ 70% مسلمان اور 30% اسلام سے باہر، 40% مسلمان اور 60% باہر، یہ سودا نہیں چلے گا۔ جہاں جہاں اسلام ہمیں سوٹ کر جائے وہاں وہاں مسلمان، اور جہاں اسلام ہمیں سوٹ نہ کرے وہاں اسلام سے آنکھیں پھیر لیں، قرآن سے بھی آنکھیں پھیر لیں، حضور سے بھی آنکھیں پھیر لیں، بھائی یہ منافقت ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا کوئی ذہنی عیاشی کی بات نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور علامہ کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں۔ اور ایک عارف نے بہت خوبصورت بات کہی، بد دعا دی کہ اے اللہ اس شخص کو خیر عطا نہ فرما جس کو لا الہ الا اللہ کی اتنی بھی معرفت نہیں جتنی لا الہ الا اللہ کی معرفت ابو جہل کو اور ابو لہب کو تھی۔ ابو جہل جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد اس پہ کیا پابندیاں لگ جائیں گی۔ ابو لہب جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد کہاں کہاں وہ پھنس جائے گا، اس کو سود چھوڑنا پڑے گا، اس کو استحصال ایکسپلائٹیشن چھوڑنی پڑے گی، اس کو اونچ نیچ کی ساری ثقافت چھوڑنی پڑے گی، اس کو پتا تھا اس کے اس بات کا، اس لیے اس نے کہا کہ یار آسودہ اسی میں ہے کہ نہ ہی مانو۔ ہم کہا کہ ابو لہب اور ابو جہل جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہاں کہاں پھنس جائیں گے، جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اس تعارفی خطبے میں میں اتنا عرض کروں گا کہ اس کا سیکھنا سکھانا اپنی جگہ پہ فرض ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے
اور ایک بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو جاہلوں نے کہہ رکھا ہے نا کہ یار بہتا علم بھی خطرناک ہوں، ہاں یہ غلط بات ہے۔ سب سے بڑی نیکی دوستو، سب سے بڑی نیکی علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے بڑی نیکی قرآن مجید کو سیکھنا ہے اور پھر اس کو سکھانا ہے۔ اگر اس کے ساتھ عمل کی توفیق ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ عمل کی بنیاد علم ہوا کرتا ہے، جب تک علم حاصل نہ ہو عمل حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرض کیجئے عمل حاصل نہیں ہو رہا ہے تو علم حاصل کرتے چلے جائیے کہ علم عمل کے لیے خود بخود راستہ بناتا ہے۔ جتنا جتنا علم حاصل ہوتا چلا جائے گا اسی نسبت سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماتے جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہم نے آج سیکھنے کا کچھ آغاز کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی معرفت اور اس کا صحیح علم نصیب فرمائے، وہ علم جو ہمارے لیے آخرت میں حجت ہو، جو ہمارا سفارشی بن جائے، وہ علم نہیں جو ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔